بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات، اور اسلامیات میں آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 3 ایمان و عبادات، سبق نمبر 5 نماز کے آداب، دیہاتی عورت اور اکبر بادشاہ۔ سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نماز کے آداب پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دیہاتی عورت کا شوہر بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب آ گیا۔ وہ عورت بے حد پریشان تھی۔ حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ اس شخص کا مرض لا علاج ہے۔ وہ عورت بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی کہ اچانک اسے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے اور دعا مانگنے کا خیال آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک مسجد میں داخل۔ ایک عورت کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور مرنے والا ہو گیا تھا، اور اس عورت کے شوہر کو تمام حکیموں نے، یعنی کہ اس وقت کے جو ڈاکٹرز تھے، حکیم ہوتے تھے پہلے، انہوں نے کہا کہ اس عورت کا مرض، یعنی کہ اس شخص کا مرض لا علاج ہے، یعنی کہ اس عورت کا شوہر کا مرض لا علاج ہے۔ وہ عورت بے بسی کے عالم یعنی پریشانی میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، پھر اسے اللہ یاد آتا ہے، وہ مسجد میں آ جاتی ہے۔ بچوں، وہ اکبر بادشاہ کا دور حکومت تھا۔ وہ اکبر بادشاہ کا دور حکومت تھا، یعنی وہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ اکبر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسجد میں اکبر بادشاہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس وقت نماز کون پڑھ رہا تھا؟ وہاں پہ اکبر بادشاہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عورت اپنے غم میں ہلکان روتی ہوئی اکبر بادشاہ کے سامنے سے گزر گئی۔ وہ اتنا غم، جیسے وہ بہت زیادہ غم میں تھی، اور وہ اکبر بادشاہ کے آگے سے گزر گئی۔ اکبر بادشاہ غصے میں آگے اور چلا کے بولا، تو اندھی ہے کیا؟ تجھے میں نماز پڑھتا نظر نہیں آیا؟ بادشاہ کو غصہ آ گیا، وہ چلا کے بولا، تم اندھی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ عورت نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھ کر بولی، میں تو اپنے شوہر کی محبت میں اندھی ہو گئی ہوں، اس لیے آپ نظر نہیں آ سکے، مگر حیرت ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، پھر بھی آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ حالانکہ اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے کو تو ارد گرد کا ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کیا کہتی ہے بادشاہ کو کہ میں تو اپنے شوہر کی محبت میں اتنی اندھی ہوئی ہوئی ہوں، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، مگر آپ تو اللہ کے سامنے کھڑے تھے نا، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ آپ کو تو آس پاس کا ہوش ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اکبر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، یہ عورت نہ عالم ہے نہ مفتی، مگر اس نے مجھے نماز کے آداب سمجھا دیے۔ یعنی کہ وہ عورت نہ عالم تھی نہ مفتی تھی، بس اپنے شوہر کی محبت میں پاگل تھی، اور اس نے بادشاہ کو کیا؟ نماز پڑھنے کے آداب سمجھا دیے۔ یعنی کہ اسے بتا دیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کا دھیان صرف اور صرف اللہ کے آگے، جب آپ کھڑے ہو تو اللہ کے اوپر ہی ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پچھلی جماعت میں نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیا تھا، اب ہم آپ کو نماز کے آداب بھی سکھائیں گے۔ نماز میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ضائع ہو جاتی ہے۔ نماز میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور ان باتوں کو اور ورنہ نماز ہماری خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفسدات نماز کیا جاتا ہے، اس سے نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ مفسدات نماز، یہاں پہ ہیڈنگ ہے، نماز میں ہنسنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا۔ اگر ہم نماز میں قہقہ لگا کے ہنس رہے ہیں، یا ہم کسی بھی بات پہ ہنس گئے، کسی کی بات سن کے، یا ہم نے کسی کا سلام کا جواب دے دیا، ہماری نماز ٹوٹ گئی۔ عورتوں کی کلائی کا چوتھائی حصہ کھلا ہونا، یا اگر ہماری آستینیں ہاف ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ امام کی بھول پر بیٹھ جانا یا منہ سے کچھ الفاظ ادا کرنا، یہ اسپیشلی لڑکوں کے لیے ہے کہ اگر امام کی بھول پر آپ بیٹھ گئے یا کچھ ایسے الفاظ ادا ہو گئے جو نماز میں نہیں ہے۔ نماز میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اگر آپ کو کوئی سورت یا کچھ یاد نہیں ہے تو آپ پہلے یاد کر لو، بعد میں قرآن مجید پہ دیکھ کے نہ پڑھو۔ زیر زبر یا پیش کی ایسے غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے۔ زیر زبر پیش کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں اور نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جن سے نماز ہماری ضائع ہو جاتی ہے، ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے مکروہات نماز، یعنی کہ نماز مکروہ ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگڑائی لینا، اگر ہم نماز میں انگلیاں چٹکاتے ہیں تو جیسا آپ لوگ کرتے ہیں، انگلی میں انگلی پھنسا کے کٹکو کی آواز آتی ہے، یا انگڑائی لینا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا، یا کمر پہ ہاتھ رکھ لینا، ادھر ادھر دیکھ لینا نماز میں، یا ہم کمر پہ ہاتھ رکھ لیں تو ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا، بھلے تصویر کوئی بھی ہو مگر ہمیں تصویر والے کپڑوں سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا، جو امام سے پہلے، اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس سے پہلے رکوع اور سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی سجدہ اور رکوع کرنا چاہیے۔ شدید بھوک روک کر نماز پڑھنا، آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور آپ کھانا کھانے کے بجائے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی نماز مکروہ ہو گئی۔ بیت الخلاء جانے کی ضرورت روک کر نماز پڑھنا،
آپ کو واش روم آ رہا ہے مگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو، واش روم نہیں جا رہے، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ الٹی ترتیب سے صورتوں کی تلاوت کرنا، یعنی اگر آپ پچھلے سائڈ سے پڑھ رہے ہیں، پہلے قل اعوذ برب الناس پڑھ لی یا قل اعوذ برب الفلق پڑھی، اس طرح نہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے اگر 12 رکعتیں ہیں تو آپ جہاں سے اگر آپ کا اما پارا پچھلا حفظ مطلب جیسے ایک پاؤ حفظ ہے تو آپ اس میں سے دیکھ کر اس طرح صورتیں پڑھیں کہ آپ کا اینڈ ہو جائے، پیچھے سے شروع مت کریں، آگے سے ہی شروع کریں۔ بچوں یہ تو تھے نماز کے ظاہری آداب، اب آپ سیکھیں نماز کے باطنی آداب۔ اب یہ تو ظاہری آداب تھے، ٹھیک ہے، اب ہم اس کے باطنی، یعنی باطن کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر کا جو ہوتا ہے نا، اس کے اب ہم وہ والے سیکھیں گے۔ اور نماز کی قبولیت کے لیے ان دونوں آداب پر غور کرنا، عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا گیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت فجر کی نماز پڑھی تھی۔ ظہر کی نماز کس نے سب سے پہلے پڑھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، جب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، یعنی کہ جب ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ اور عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، کیونکہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر نکلے۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آسمان سے آپ کی دعا پر مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہو، جب ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے ہمارے لیے کچھ نازل فرمائے، تو ان کے لیے دسترخوان نازل ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی جب آپ علیہ السلام مدین سے نکلے تھے۔ اور اب ہم مسلمانوں پر یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور نماز کے باطنی آداب کون کون سے ہیں؟ یعنی کہ ہمارے اندر کی جو ہوتی ہے سب سے پہلے دل کی حاضری، ہمارے دل کو ہر طرح کے خیال سے پاک ہونا چاہیے۔ عربی صورتوں کا مطلب، یعنی کہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یا ہم کچھ بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے۔ اس طرح اگر ہم سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں نماز قبول ہونے کی امید رکھنی چاہیے، اور کہ اگر ہم نے نماز پڑھیں تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ بات کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نماز کیوں پڑھوں، میں اتنے گنہ گار ہوں، میں تو نماز قبول نہیں ہوگی، اس طرح گناہ ملے گا آپ کو، یہ بات نہیں سوچنی چاہیے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ شرمندہ ہو کے نماز پڑھیں کہ میں ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں۔ نماز دل کی حاضری، نماز میں سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمارا دل ہر طرح سے پاک ہونا چاہیے۔ اور ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں، ہمیں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں، ہمیں اتنی آواز میں پڑھنی چاہیے کہ ہمارے کان میں پتہ چل رہا ہو، یعنی بالکل جیسے ابھی ہم بول رہے ہیں اس طرح بالکل نماز مت پڑھیے گا، جیسے ہم اتنی ہلکی آواز ہونی چاہیے کہ ہمارے کان سن سکیں، اور اس طرح دل میں خیالات نہیں آتے، ہمارا دل حاضر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، نماز کو سمجھنا۔ اب نماز کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اگر میں نے جیسے آپ کو بولا کہ آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آنا چاہیے۔ آپ تعوذ پڑھیں، آپ تسمیہ پڑھ رہے ہیں، آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ آپ کوئی اور سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کا آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ آپ بہت اچھی طریقے سے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، کیونکہ ہم لوگ عربی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا، اور دل و دماغ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ زبان تو ہماری رواں ہوتی ہے مگر ہمارا دل ادھر ادھر ہوتا ہے، طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسی ترجمہ ذہن میں ہو اس طرح نماز پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری نماز صحیح سالم ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے ہونے کا احساس، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے، آگے پیچھے فرشتوں کی فوج ہے، اور آپ نا اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوئے ہو، ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، بالکل آواز آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، ایک ایک چیز آپ خوب جما کے آرام سے پڑھیں۔ رکوع سجدے بہت جلدی نہ کریں، یعنی کہ آرام سے سجدے کریں، آرام سے رکوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے کا احساس آپ کی نماز کی اصل روح ہے۔ ہماری نماز کی روح کیا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہو یا آپ سجدہ کر رہے ہو تو آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے آپ کی نماز، اور آپ اس بات کو جتنی گہرائی سے محسوس کرو گے نا اتنی اچھی نماز ہوگی۔ اللہ کا خوف، نماز میں اس بات کا خوف کہ نماز بے دلی یا لاپرواہی سے نہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا کسی بڑے افسر کے سامنے تو آپ کے اوپر خود بخود ایک خوف آ جاتا ہے کہ مگر وہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، آپ کے دل میں اس کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس کے آگے کھڑے ہیں، تو آپ کو اپنی نماز میں غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، آپ کے دل میں اس بات کا خوف موجود ہونا چاہیے۔ گناہوں پہ شرمندہ،
شرمندگی اور ندامت اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے۔ میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گئی، تو نماز چھوڑنے کے بجائے آپ لوگ نماز پڑھو شرمندہ ہو کے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کرنا نہیں چاہتا، مجھ سے ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ نماز میں فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیک ہوں، یا میں نماز پڑھی ہوں، میں اتنی نیک ہوں، کہ یہ تو پھر دکھاوا ہو گیا اور ریاکاری ہو گئی۔ اور ریاکاری سے زیادہ کی ریاکاری کیا ہوتا ہے؟ شرک ہے۔ دکھاوا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں کس قدر گناہ گار ہوں اور میں کتنی غلطیاں کرتا یا کرتی ہوں۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو نماز پہ اترانے یعنی نماز پہ غرور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اپنی پوری کوشش کریں، نماز قبول ہو جائے گی۔ اور جب آپ کی نماز قبول ہوگی نا تو آپ کو دوسری نماز پڑھنے کا خود بخود دل چاہے گا، آپ کو سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کو رکوع کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ملے گی۔ اور سب سے خاص بات، آپ کو یہاں پہ ایک درخت نظر آ رہا ہے یہ درخت کس طرح ہے؟ جیسے خزاں کے موسم میں ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاڑوں کے زمانے میں یعنی کہ خزاں کے زمانے میں باہر تشریف لائے اور 2 درختوں کی شاخیں پکڑ کے زور سے ہلائیں۔ وہ پت جھڑ کا موسم تھا یعنی کہ پتے جھڑنے کا موسم تھا، تو بہت سارے پتے ٹوٹ کر زمین پہ گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی خلوص دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے دل لگا کے خوب دل لگا کے نماز پڑھیں تو ہمارے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو جب ہم رکوع کرتے ہیں ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کر لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کے نماز پڑھنے کے آداب، اس کے بارے میں مکروہات نماز، مفسدات نماز، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ نماز اور نماز کے باطنی آداب۔ یہ چیپٹر مکمل ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔